اردو میگزین میں خوش آمدید۔ اور پچھلے کچھ ہفتوں میں ایک بڑی قالب ذکر تبدیلی آئی ہے۔ جی بالکل۔ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، فرانس، پرتگال، کئی بڑے ممالک نے فلسطین کو تسلیم کیا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی نیو یارک اعلامیہ کو وہ 142-10 کے بھاری ووٹوں سے منظور کیا گیا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم نے سوچا کہ ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ آخر یہ فلسطین کی بین الاقوامی شناخت کی جو جد و جہد ہے یہ ہے کیا؟ اقوام متحدہ میں اس کا سفر کیسا رہا ہے؟ اور یہ سب کچھ جو اتنا بڑا تنازع چل رہا ہے دہائیوں سے، اس میں کیا معنی رکھتا ہے؟ جی، اور اس کے لیے ہم نے کچھ تاریخی دستاویزات، قانونی تجزیے اور ظاہر ہے حالیہ خبریں بھی دیکھی ہیں۔ تو کوشش یہی ہوگی کہ ان ذرائع کی روشنی میں بات کریں۔ بالکل، اور مقصد صرف واقعات دہرانا نہیں ہے، بلکہ وہ اہم موڑ سمجھنا ہے۔ قانونی دلیلیں کیا ہیں، سیاسی چالیں کیا چل رہی ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ انسانی قیمت جو ادا کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، انسانی پہلو بہت اہم ہے۔ کوشش کریں گے کہ ان ذرائع سے ایک واضح تصویر سامنے لائیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ اس سارے معاملے میں آیا کیسے؟ وہ 1947 کا مشہور تقسیم منصوبہ قرارداد 181 جسے کہتے ہیں، وہ کیا تھا اور اس کا کیا بنا؟ دیکھیے، بات شروع ہوتی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد۔ برطانوی مینڈیٹ جو فلسطین پر تھا وہ ختم ہونے والا تھا۔ اچھا۔ تو یہ معاملہ آیا اقوام متحدہ کے پاس۔ 1947 میں یو این نے ایک خاص کمیٹی بنائی، UNCOSP نام تھا اس کا۔ اچھا، یونائٹڈ نیشنز اسپیشل کمیٹی آن پیلسٹائن۔ جی، اس کمیٹی کی اکثریت نے یہ تجویز دی کہ بھئی فلسطین کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ 3 حصوں میں؟ جی، ایک آزاد عرب ریاست، ایک آزاد یہودی ریاست، اور جو یروشلم شہر ہے، ہاں یروشلم، اسے بین الاقوامی کنٹرول میں رکھا جائے۔ تو یہی تجویز تھی جسے نومبر 1947 میں جنرل اسمبلی نے قرارداد 181 کے طور پر منظور کر لیا۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا حل پیش کیا گیا تھا۔ اس پر ردی عمل کیا تھا؟ کیا سب نے مان لیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جو یہودی ایجنسی تھی، جو اس وقت یہودی آبادی کی نمائندگی کر رہی تھی، انہوں نے تو منصوبے کو قبول کر لیا، اگرچہ کچھ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ بن گوریون جیسے جو صیونی رہنما تھے وہ اسے ایک پہلا قدم سمجھ رہے تھے، ایک حکمت عملی کہ ابھی یہ لے لو، بعد میں پورے فلسطین پر کنٹرول کا سوچیں گے۔ اچھا، اور عربوں کا کیا رد عمل تھا؟ عرب ممالک اور فلسطینی نمائندوں نے اسے بالکل مسترد کر دیا، سختی سے۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ ان کا موقف تھا کہ یہ غیر منصفانہ ہے، سراسر ناانصافی ہے۔ کس لحاظ سے؟ دیکھیے، فلسطینی عرب آبادی زیادہ تھی، لیکن انہیں زمین کا حصہ کم مل رہا تھا، اور جو مل رہا تھا وہ بھی کم زرخیز علاقہ تھا۔ تو یہ بنیادی اعتراض تھا۔ جی، یہ بنیادی اعتراض تھا، تو انہوں نے اسے مسترد کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ منصوبہ تو پھر عملی طور پر ناکام ہو گیا؟ بالکل، اس پر عمل درآمد ہو ہی نہیں سکا، اور اس کے فوراً بعد ہی 1947-48 میں وہاں خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور اسی کا نتیجہ پھر نقبہ تھا۔ جی ہاں، اسی کا نتیجہ نقبہ تھا، یعنی لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے، ان کی زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا، یا وہ بیچارے بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ تو یہیں سے وہ تنازع شروع ہوا جس کی شکل ہم آج تک دیکھ رہے ہیں۔ تو اس ناکامی کے بعد اقوام متحدہ میں فلسطین کا سفر کیسا رہا؟ ہم بہت سی قراردادوں کا ذکر سنتے ہیں، ان میں سے کون سی زیادہ اہم ہے؟ دیکھیے، تقسیم منصوبے کے بعد بھی اقوام متحدہ اس مسئلے سے جڑا رہا۔ کئی دہائیوں تک ایک طرح کا آپ کہہ لیں بین الاقوامی اتفاق رائے بنتا رہا 2 ریاستی حل کے گرد۔ 2 ریاستی حل؟ جی، اور اس کی بنیاد خاص طور پر سلامتی کونسل کی 2 قراردادیں ہیں۔ ایک قرارداد 242 جو 1967 کی جنگ کے بعد آئی، جی، 6 دن کی جنگ کے بعد۔ بالکل، اور دوسری قرارداد 338 جو 1973 کی جنگ کے بعد منظور ہوئی، یوم کپور جنگ۔ جی، یہ دونوں قراردادیں بنیادی طور پر کہتی ہیں کہ مقبوضہ علاقوں سے اسرائیلی افواج کا انخلا ہونا چاہیے۔ اچھا، اور جنرل اسمبلی کی کوئی قرارداد؟ ہاں، جنرل اسمبلی کی قرارداد 194 بھی بہت اہم ہے، یہ 1948 میں ہی منظور ہو گئی تھی۔ یعنی بالکل شروع میں؟ جی، اور یہ فلسطینی پناہ گزینوں کے حق واپسی کو تسلیم کرتی ہے، یعنی ان کا حق کہ وہ اپنے گھروں کو لوٹ سکیں۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ بالکل۔ اسی دوران جو فلسطین لبریشن آرگنائزیشن تھی، PLO، جی، یاسر عرفات والی تنظیم، جی ہاں،
وہ فلسطینی عوام کی نمائندہ تنظیم کے طور پہ ابھری اور اسے اقوام متحدہ میں پہلے مبصر یعنی آبزرور کا درجہ ملا۔ مبصر؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مبصر کا مطلب ہے کہ وہ اجلاسوں میں شریک ہو سکتے ہیں، بات چیت میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن ووٹ نہیں دے سکتے۔ اچھا۔ بعد میں یہ درجہ تھوڑا بہتر بھی ہوا، لیکن ووٹ کا حق نہیں ملا۔ اور پھر آیا 2011 جب فلسطین نے مکمل رکنیت کے لیے درخواست دی۔ یہ ایک بڑا قدم تھا نا؟ جی ہاں، سپٹمبر 2011 میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے پی ایل او کی جانب سے باقاعدہ درخواست جمع کرائی اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت کے لیے۔ یہ واقعی ایک بڑا لمحہ ہوگا۔ بالکل، لیکن مکمل رکنیت کے لیے ایک شرط ہے۔ کیا شرط؟ سلامتی کونسل کی سفارش لازمی ہوتی ہے۔ اوہ! اور امریکہ نے اسی وقت بالکل واضح کر دیا تھا کہ وہ اس درخواست کو ویٹو کر دے گا، یعنی اپنی طاقت استعمال کر کے اسے روک دے گا۔ تو امریکہ نے ویٹو کی دھمکی دے دی، لیکن رکنیت کے لیے قانونی معیار کیا ہیں؟ مطلب یو این کا ممبر بننے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ دیکھیے، اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے اس کا آرٹیکل 4 رکنیت کی شرائط بتاتا ہے۔ جی۔ موٹے طور پر 5 باتیں ہیں۔ پہلا، درخواست دینے والا ایک ریاست ہو۔ ریاست، ٹھیک ہے۔ دوسرا، امن پسند ہو۔ تیسرا، چارٹر کی جو ذمہ داریاں ہیں انہیں قبول کرے۔ چوتھا، انہیں نبھانے کے قابل بھی ہو، اور پانچواں، ایسا کرنے پر راضی بھی ہو۔ تو یہ ریاست ہونے کا معیار کیا ہے؟ اس کی کیا تعریف ہے؟ ریاست کی تعریف کے لیے اکثر ایک پرانے معاہدے کا حوالہ دیا جاتا ہے، 1933 کا مونٹیویڈیو کنونشن۔ مونٹیویڈیو کنونشن؟ جی، اس میں 4 بنیادی عناصر بتائے گئے ہیں۔ ایک مستقل آبادی ہو، ایک متعین علاقہ ہو، ایک حکومت ہو، اور دوسرے ممالک سے تعلقات قائم کرنے کی صلاحیت ہو۔ آبادی، علاقہ، حکومت اور خارجہ تعلقات۔ بالکل۔ تو فلسطین کی درخواست پر کیا بحث ہوئی؟ امریکہ نے کیوں کہا کہ وہ معیار پر پورا نہیں اترتا؟ امریکہ اور کچھ دوسرے ممالک کا موقف یہ تھا کہ فلسطین ان معیار پر، خاص طور پر علاقہ اور حکومت والے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ اچھا، کیسے؟ ان کی دلیل تھی کہ فلسطین کا علاقہ مکمل طور پر متعین نہیں ہے، مطلب سرحدوں پر تنازع ہے، اور فلسطینی حکومت کا پورے علاقے پر مؤثر کنٹرول نہیں ہے، خاص طور پر غزہ پر حماس کے کنٹرول کا حوالہ دیا گیا۔ غزہ کی تقسیم کا مسئلہ؟ جی، تو اسی بنیاد پر امریکہ نے کہا کہ وہ سلامتی کونسل میں اس درخواست کو منظور نہیں ہونے دے گا۔ لیکن یہ بات دلچسپ ہے جو آپ کے ذرائع بتاتے ہیں کہ تاریخی طور پر اقوام متحدہ رکنیت دینے میں اتنی سختی نہیں کرتا رہا۔ یہ بالکل اہم نکتہ ہے۔ ذرائع اس تضاد کو بہت واضح کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب 1949 میں خود اسرائیل کو رکنیت دی گئی، اچھا، تو اس وقت بھی اسرائیل کی سرحدیں مکمل طور پر متعین نہیں تھی، اور عرب ممالک کے ساتھ تو جنگ کی کیفیت تھی۔ یہ تو ستم ظریفی ہے۔ جی، اور اس وقت امریکی نمائندے تھے فلپ جیسپ۔ انہوں نے دلیل دی تھی کہ رکنیت کے لیے متعین سرحدوں کا ہونا لازمی شرط نہیں ہے۔ اسی طرح کامبو کو 1960 میں رکنیت ملی جب وہاں خانہ جنگی چل رہی تھی اور حکومت کا کنٹرول بہت کمزور تھا۔ روانڈا، برونڈی کو 1962 میں، گنی بساؤ کو 1974 میں، انہیں بھی ایسی حالتوں میں رکنیت دی گئی جب ان کے علاقوں پر نو آبادیاتی طاقتوں کا بھی جزوی کنٹرول تھا۔ تو پھر فلسطین کے معاملے میں اتنی سختی کیوں؟ تو ناقدین یہی کہتے ہیں کہ فلسطین کے معاملے میں ان معیار کا اطلاق زیادہ سختی سے کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجوہات شاید سیاسی ہیں۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ اس وقت بھی 139 سے زیادہ ممالک فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرتے تھے۔ 139 سے زیادہ، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی بالکل۔ تو مکمل رکنیت تو ویٹو کی وجہ سے رکی رہی، لیکن پھر 2012 میں ایک اور پیش رفت ہوئی۔ فلسطین کو غیر رکن مبصر ریاست یعنی نان ممبر آبزرور اسٹیٹ کا درجہ مل گیا، قرارداد 6719 کے ذریعے۔ اس سے کیا فرق پڑا؟ کیا یہ صرف نام کا درجہ تھا؟ نہیں، یہ صرف علامتی نہیں تھا، یہ ایک بہت اہم پیش رفت تھی۔ اس قرارداد کے ذریعے جنرل اسمبلی نے واضح اکثریت سے فلسطین کو ریاست کا درجہ تسلیم کیا۔ اچھا، جنرل اسمبلی نے تسلیم کر لیا۔ جی، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اقوام متحدہ کے نظام میں اب فلسطین کو ریاست فلسطین کے نام سے پکارا جانے لگا۔
اور اس حیثیت نے فلسطین کے لیے کئی بین الاقوامی معاہدوں اور اداروں کے دروازے کھول دیے. جیسے کہ مثال کے طور پر فلسطین یونیسکو کا رکن بن سکا. یونیسکو اقوام متحدہ کا تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ادارہ ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے اہم شاید وہ بین الاقوامی فوجداری عدالت یعنی ICC اور بین الاقوامی عدالت انصاف یعنی ICJ کی رکنیت حاصل کرنے کا اہل ہو گیا. اس کا مطلب بہت گہرا ہے. اب فلسطین قانونی طور پر اپنے علاقائی پانیوں پر دعویٰ کر سکتا ہے. اچھا. وہ ICJ جو ریاستوں کے درمیان تنازعات دیکھتی ہے وہاں اسرائیل کے خلاف مقدمے دائر کر سکتا ہے، جیسے وہ مقبوضہ علاقوں میں دیوار کی تعمیر کا معاملہ تھا. جی وہ دیوار. اور ICC جو افراد پر جنگی جرائم، نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے مقدمے چلاتی ہے. ہاں. وہاں فلسطین اب ممکنہ طور پر اسرائیلی حکام یا فوجیوں کے خلاف جنگی جرائم کے الزامات کی تحقیقات کی درخواست دے سکتا ہے. یعنی بستیوں کی تعمیر وغیرہ کے معاملے میں؟ بالکل، غیر قانونی بستیوں کی تعمیر سمیت دیگر الزامات. تو یہ ایک بڑا قانونی ہتھیار ہے جو فلسطین کو ملا. یہ تو واقعی بہت اہم ہے. جی، اور 2013 میں تو صدر عباس کو جنرل اسمبلی میں وہ نشست بھی دی گئی جو سربراہان مملکت کے لیے مخصوص ہوتی ہے. واہ. تو یہ حیثیت میں ایک بڑا اضافہ تھا. اچھا، اب آتے ہیں بالکل حالیہ واقعات پر، خاص طور پر 2024 اور 2025. سنا ہے غزہ جنگ کے دوران رکنیت کی کوششیں پھر سے تیز ہوئیں؟ جی بالکل. اپریل 2024 میں الجزائر نے سلامتی کونسل میں فلسطین کی مکمل رکنیت کے لیے دوبارہ قرارداد پیش کی. اس بار کیا ہوا؟ اس بار حمایت پہلے سے بھی زیادہ تھی. 12 ممالک نے ہاں کہا. 12؟ یہ تو بہت زیادہ ہے. جی، صرف برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، لیکن نتیجہ وہی رہا، امریکہ کا ویٹو. بالکل، امریکہ نے ایک بار پھر ویٹو استعمال کر دیا. لیکن کیا اس ویٹو کے بعد بھی کچھ ہوا؟ ہاں، اس ویٹو کے بعد معاملہ پھر جنرل اسمبلی میں گیا. مئی 2024 میں جنرل اسمبلی نے ایک اور قرارداد منظور کی. اس میں کیا تھا؟ اس میں کہا گیا کہ فلسطین مکمل رکنیت کی شرائط پوری کرتا ہے اور سلامتی کونسل کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اور ساتھ ہی اس قرارداد نے فلسطین کو اقوام متحدہ کے اندر کچھ اضافی حقوق اور مراعات بھی دے دی. جیسے بحثوں میں زیادہ فعال شرکت، قراردادوں کے مسودے پیش کرنے کا حق، اس طرح کی چیزیں. یہ مکمل رکنیت تو نہیں تھی، لیکن حیثیت میں ایک اور قدم آگے تھا. سمجھ گئی. اور پھر آیا ستمبر 27، جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک طرح کا ٹرننگ پوائنٹ لگتا ہے. تسلیم کرنے والے ممالک کی تعداد میں اچانک اضافہ، اور وہ نیو یارک اعلامیہ، یہ کیا تھا؟ جی بالکل، یہ واقعی ایک بڑی سفارتی پیشرفت تھی. دیکھیں، اسپین، آئرلینڈ اور ناروے نے تو مئی 2024 میں ہی فلسطین کو تسلیم کر لیا تھا. ہاں، وہ خبر آئی تھی. لیکن ستمبر 2025 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا جو سالانہ اجلاس ہوتا ہے، جی، اس موقع پر جیسے ایک لہر سی آئی. فرانس، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، پرتگال، کئی اہم مغربی ممالک جنہوں نے پہلے کبھی فلسطین کو تسلیم نہیں کیا تھا، انہوں نے بھی تسلیم کر لیا. انہوں نے تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا. اس سے تسلیم کرنے والے ممالک کی کل تعداد 146 سے بھی زیادہ ہو گئی. 146؟ یہ تو زبردست ہے. جی، اور اسی ماحول میں 12 سپتمبر 2025 کو جنرل اسمبلی نے 142-10 کے بڑے فرق سے نیو یارک اعلامیہ کی توثیق کی. نیو یارک اعلامیہ، یہ ہے کیا؟ یہ اعلامیہ جس پر فرانس اور سعودی عرب کی مشترکہ صدارت میں ایک اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی بات ہوئی تھی. اچھا. یہ بنیادی طور پر فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے ایک مرحلہ وار منصوبے، ایک سٹیپ بائی سٹیپ پلان کی حمایت کرتا ہے. ایک روڈ میپ جیسا؟ بالکل، لیکن اس میں کچھ شرائط بھی ہیں. خاص طور پر یہ کہ فلسطینی حکومت حماس سے پاک ہونی چاہیے. یہ شرط اہم ہے. جی، اور اعلامیہ میں 7 اکتوبر کے حملوں کی مذمت بھی شامل ہے. یہ شرط کہ فلسطینی حکومت حماس سے پاک ہو، یہ تو سیدھا فلسطینیوں کی اندرونی تقسیم کی طرف اشارہ ہے. فتح اور حماس والا معاملہ جو خود ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. بالکل، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن اس پر بعد میں آتے ہیں. پہلے یہ بتائیں کہ یہ ساری سفارتی ہلچل جو ہے، یہ ایک بہت ہی شدید تنازع کے پس منظر میں ہو رہی ہے. 7 اکتوبر 2023 کے حملے اور اس کے بعد غزہ میں جو جنگ جاری ہے، اس کا ان پیش رفتوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟
بلا شبہ یہ سفارتی کامیابیاں ایک انتہائی تاریک اور پرتشدد دور میں حاصل ہوئی ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا جی، اور اس کے جواب میں اسرائیل نے غزہ پر جو تباہ کن فوجی کارروائی شروع کی، اس نے نہ صرف ہزاروں جانیں لی ہیں اور لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا ہے، بلکہ پورے خطے کو ایک نئی خطرناک کشیدگی میں دھکیل دیا ہے۔ آپ دیکھیں، لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی ہیں، یمن میں حوثی بحری جہازوں پر حملے کر رہے ہیں، ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھ گئی ہے، یہ سب اسی سے جڑا ہے۔ اور یہ تشدد کا سلسلہ تو نیا نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو دہائیوں پرانا ہے۔ 1967 کی جنگ، پھر پہلا اور دوسرا انتفاضہ، پھر غزہ کی جنگیں 2008-9 میں، 2014 میں، 2021 میں، اور اب یہ 2023 سے جو چل رہی ہے۔ جی، جو اب تک جاری ہے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ لگتا ہے۔ ذرائع غزہ میں انسانی صورتحال کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ خاص طور پر صحت کے نظام کا کیا حال ہے؟ صورتحال کو تباہ کن کہنا بھی شاید کم ہے، الفاظ نہیں ہے اس کو بیان کرنے کے لیے۔ اسرائیل کی جو کئی سالوں سے ناکہ بندی چل رہی تھی، جی، وہ ناکہ بندی اور پھر اس حالیہ جنگ نے صحت کے نظام کو تقریباً مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ اسپتال یا تو بمباری کا نشانہ بنے ہیں یا پھر ایندھن اور ادویات کی کمی کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں۔ ادویات بھی نہیں ہیں؟ عالمی ادارے صحت WHO کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ بنیادی ادویات کی شدید قلت ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق جنوری 2018 تک ہی 40% بنیادی دوائیوں کا سٹاک صفر ہو چکا تھا۔ 2018 میں؟ تو اب کیا حال ہوگا؟ آپ اندازہ کر لیں، اب تو حالت کہیں زیادہ خراب ہے۔ لوگ شدید غذائی قلت اور بھوک کا شکار ہیں۔ جولائی 2025 تک تو قحط سے اموات کی اطلاعیں بھی آ رہی تھیں۔ اللہ رحم کرے۔ امداد کا کیا حال ہے؟ امداد پہنچانا انتہائی مشکل اور خطرناک کام بن چکا ہے، اور بجلی کا بحران تو ہے ہی۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اسپتالوں کے آلات نہیں چلتے، پانی صاف کرنے کے پلانٹ بند ہیں، دیگر بنیادی سہولیات ٹھپ ہیں۔ یہ تو ناقابل تصور ہے۔ ایک رپورٹ ہے جو خاص طور پر تکلیف دہ مثال پیش کرتی ہے۔ 2017 کی بات ہے، 54 فلسطینی مریض، جن میں عبیر ابو جیاد اور احمد حسن شبیر جیسے نام شامل تھے، جی، وہ صرف اس لیے انتقال کر گئے کہ انہیں علاج کے لیے غزہ سے باہر جانے کی اجازت بروقت نہیں مل سکی۔ وہ انتظار ہی کرتے رہے۔ یہ تو دل دہلا دینے والی بات ہے۔ بالکل، اور بچوں پر جو اثرات ہیں وہ تو ناقابل بیان ہیں۔ وہ اسرائیلی حراست کا شکار ہوتے ہیں، صحت کی سہولیات ان کو نہیں ملتی، تعلیم سے محروم ہیں اور شدید نفسیاتی صدمے سے گزر رہے ہیں۔ اور وہ اقوام متحدہ کی ایجنسی UNRWA کا کیا بنا؟ UNRW جو لاکھوں فلسطینی پناہ گزینوں کو بنیادی خدمات فراہم کرتی ہے، وہ خود شدید دباؤ میں ہے۔ اس پر الزامات لگائے گئے، امریکہ نے فنڈنگ کاٹ دی، حالانکہ اس کی خدمات لاکھوں لوگوں کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے۔ یہ تو غزہ کی بات ہوئی۔ مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک میں کیا صورتحال ہے؟ کیا وہاں حالات کچھ بہتر ہیں؟ مغربی کنارے میں اگرچہ غزہ جیسی کھلی جنگ تو نہیں ہے، لیکن حالات وہاں بھی انتہائی کشیدہ اور مشکل ہیں۔ بہت مشکل ہے۔ کیا مسائل ہیں وہاں؟ سب سے بڑا مسئلہ اسرائیلی بستیوں کی مسلسل توسیع ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ نیتن یاہو کی حکومت نے متنازع E1 منصوبے جیسے منصوبوں کو آگے بڑھایا ہے۔ E1 منصوبہ یہ کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے مشرقی یروشلم کے ارد گرد بستیوں کا ایک جال بچھانا، جس سے مغربی کنارہ عملی طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ امیہائی جیسی نئی بستیاں قائم کی جا رہی ہیں، فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کرنا، یہاں تک کہ اسکولوں کو، جیسے وہ خان الاحمر کا مشہور اسکول تھا۔ ہاں، اس کا سنا تھا۔ ان کو مسمار کرنا معمول بن چکا ہے۔ آبادکاروں کی طرف سے فلسطینیوں پر تشدد کے واقعات میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ آبادکاروں کا تشدد؟ جی، اور فلسطینیوں کی نقل و حرکت پر جگہ جگہ چیک پوسٹیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، سخت پابندیاں ہیں۔ اقوام متحدہ نے تو ان بستیوں میں کاروبار کرنے والی کمپنیوں کی ایک فہرست، ایک بلیک لسٹ بھی جاری کی ہے۔ کیوں؟ ان پر الزام ہے کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں۔ تو ان حالات میں فلسطین کی مکمل ریاست اور بین الاقوامی شناخت کی راہ میں بنیادی رکاوٹیں کیا ہیں؟ اسرائیل اور امریکہ کا موقف کیا ہے سب پر؟ دیکھیں، سب سے بڑی رکاوٹ تو شاید اسرائیل کا اپنا موجودہ موقف ہے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کئی بار بہت واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنے دور حکومت میں فلسطینی ریاست قائم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ تو انہوں نے کھلے عام کہا ہے۔ جی، اور وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کنٹرول اسرائیل کے پاس رہے گا۔ بستیوں کی توسیع بھی اسی پالیسی کا حصہ ہے۔ اور امریکہ کا کیا موقف ہے؟
وہ تو اسرائیل کا سب سے قریبی اتحادی ہے۔ بالکل۔ امریکہ تاریخی طور پر سلامتی کونسل میں فلسطین کی مکمل رکنیت کی راہ میں ہمیشہ اپنا ویٹو پاور استعمال کرتا آیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی۔ جی، اگرچہ یہ جو حالیہ تسلیم شدگی کی لہر آئی ہے جس میں امریکہ کے قریبی اتحادی بھی شامل ہیں، برطانیہ، فرانس، کینیڈا، ہاں، یہ دلچسپ ہے۔ یہ شاید واشنگٹن پر کچھ دباؤ ڈالے، لیکن امریکہ کا روایتی موقف یہی رہا ہے کہ فلسطینی ریاست کا قیام اقوام متحدہ کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر کیسے؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان براہ راست مذاکرات کے نتیجے میں ہونا چاہیے۔ براہ راست مذاکرات جو دہائیوں سے ناکام ہو رہے ہیں۔ بالکل، اور ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں جو ابراہم معاہدے ہوئے تھے، ہاں، جن میں کچھ عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا، جی، ان میں بھی فلسطینی مسئلے کو بڑی حد تک نظر انداز کیا گیا تھا۔ تو کیا امریکہ کے موقف میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے اب، خاص طور پر ان تازہ ترین پیش رفتوں کے بعد؟ یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ زبانی طور پر تو دو ریاستی حل کی حمایت کرتی ہے، اچھا، لیکن عملی طور پر انہوں نے اسرائیل پر کوئی بڑا دباؤ نہیں ڈالا ہے۔ ویٹو ہے استعمال بھی جاری رکھا ہے۔ نیو یارک اعلامیے کی حمایت میں بھی امریکہ شامل نہیں تھا۔ تو بظاہر وہ ابھی بھی اسی پرانے براہ راست مذاکرات والے موقف پر ہی قائم ہے۔ اور کیا رکاوٹیں ہیں؟ دیگر رکاوٹوں میں، جیسا کہ آپ نے پہلے اشارہ کیا تھا، خود فلسطینیوں کے درمیان اندرونی تقسیم ہے۔ فتح اور حماس۔ جی، مغربی کنارے میں الفتح کی قیادت میں فلسطینی اتھارٹی ہے PA، جبکہ غزہ پر 2007 سے حماس کا کنٹرول ہے۔ یہ تقسیم فلسطینی موقف کو کمزور کرتی ہے۔ اور نیو یارک اعلامیے میں وہ حماس سے پاک حکومت کی شرط۔ جی، وہ اسی تقسیم کی عکاسی کرتی ہے، اور اس شرط پر عمل درآمد کیسے ہوگا یہ خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے سیکیورٹی خدشات ہیں جنہیں وہ ہمیشہ اپنی پالیسیوں کی بنیاد بتاتا ہے، اور آخر میں وہ جو اصطلاحات کی جنگ ہے، مطلب دہشت گردی بمقابلہ مزاحمت، ان کی تعریف پر گہرا بین الاقوامی اختلاف ہے۔ یہ بھی مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ واقعی ایک بہت ہی پیچیدہ تصویر ہے۔ اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹنا چاہیں تو وہ کون سے اہم نکات ہیں جو ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے؟ خلاصہ کیا ہے سب کا؟ میرے خیال میں چند بنیادی باتیں ہیں جو یاد رکھنے والی ہیں۔ جی، پہلی بات تو یہ کہ فلسطین کی بین الاقوامی شناخت کی جد و جہد کوئی آج کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ 1947 کے تقسیم منصوبے سے شروع ہوئی تھی، اور اس کی جڑیں تنازع کی طویل تاریخ اور اقوام متحدہ کے کردار میں بہت گہری ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، بڑی سیاسی رکاوٹوں، خاص طور پر سلامتی کونسل میں امریکی ویٹو کے باوجود فلسطین نے بین الاقوامی سطح پر کچھ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ وہ غیر ملکہ رکن مبصر ریاست کا درجہ ملنا ایک بہت اہم سنگ میل تھا، جس سے ICC اور ICJ تک رسائی ملی۔ بالکل، یہ قانونی حوالے سے بہت اہم تھا۔ تیسرا، حال ہی میں خاص طور پر سپٹمبر 2025 میں ایک نمایاں سفارتی تبدیلی آئی ہے۔ مغربی طاقتوں کا تسلیم کرنا؟ جی، برطانیہ، فرانس، کینیڈا جیسی بڑی مغربی طاقتوں کا فلسطین کو تسلیم کرنا، اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا نیو یارک اعلامیے کی توثیق کرنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ دو ریاستی حل کی حمایت اگرچہ شرطوں کے ساتھ اب بھی موجود ہے اور شاید مضبوط ہوئی ہے۔ چوتھا نقطہ، فلسطینی ریاست کے قانونی دلائل پیچیدہ ہیں۔ حامی ممالک کہتے ہیں کہ بھئی اتنے سارے ممالک نے تسلیم کر لیا ہے اور وہ مونٹیویو معیار پہ بھی پورا اترتے ہیں، خاص طور پر اگر ماضی میں UN کے لچکدار رویے کو دیکھا جائے۔ جی، جبکہ مخالفین، خاص طور پر تاریخی طور پر امریکہ، وہ مؤثر کنٹرول اور متعین سرحدوں جیسے تکنیکی نکات اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریاست کا قیام اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے بعد ہی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور آخری نقطہ؟ اور پانچواں، اور میرے خیال میں سب سے اہم، وہ انسانی پہلو ہے، خاص طور پر غزہ میں ناکہ بندی اور بار بار کی جنگوں کی وجہ سے صورتحال ناقابل بیان حد تک تباہ کن ہے۔ یہ نہ صرف صحت، تعلیم، روزگار جیسے بنیادی حقوق کو پامال کر رہی ہے، بلکہ یہ بے پناہ انسانی مصائب کو جنم دے رہی ہے، اور کسی بھی مستحکم مستقبل کے امکانات کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے۔ اور مغربی کنارے میں بھی قبضہ اور بستیاں روزمرہ کی زندگی اور بنیادی حقوق پر گہرے اثرات ڈال رہی ہیں۔ تو اس سب کے بعد اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا یہ حالیہ تسلیم شدگی کی لہر اور نیو یارک اعلامیہ کوئی حقیقی تبدیلی لا سکتا ہے زمین پر؟ دیکھیے، حالیہ تسلیم شدگی اور جنرل اسمبلی کی تازہ توثیق نے فلسطینی کوز کو ایک نئی سفارتی توانائی تو ضرور دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن زمین پر حقیقت یہ ہے کہ آگے کا راستہ اب بھی انتہائی مشکل ہے، چیلنجوں سے بھرا ہوا ہے۔
وہ جو بنیادی مسائل ہیں جن پر سارا تنازع قائم ہے، سرحدیں کیا ہوں گی، یہودی بستیوں کا کیا بنے گا، یروشلم کی حیثیت کیا ہوگی، فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی کا کیا ہوگا، یہ سب تو ویسے کے ویسے ہیں۔ یہ سب ویسے کے ویسے حل طلب ہیں، اور ان مسائل پر کسی حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے جس سیاسی ارادے کی، جس جرت کی ضرورت ہے، وہ فی الحال دونوں طرف اور بین الاقوامی طاقتوں میں بھی بہت کم نظر آتی ہے۔ بڑی رکاوٹیں ابھی بھی باقی ہیں۔ اور یہیں پر ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، یا شاید ایک غور طلب نکتہ ہے، جی، کہ دہائیوں کی ناکام گفت و شنید، طاقت کا یہ جو واضح عدم توازن ہے اور زمین پر قبضے کی حقیقت جو بڑھتی جا رہی ہے، اس سب کو دیکھتے ہوئے کیا یہ حالیہ تسلیم شدگی کی لہر جو ایک طرح سے اوپر سے نیچے آئی ہے بڑی طاقتوں کی طرف سے، کیا یہ بنیادی طور پر زمینی حقائق کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ کیا یہ روایتی مذاکراتی عمل جو بار بار ناکام ہوا، اس سے ہٹ کر حل کے لیے کوئی نیا راستہ نکال سکتی ہے، کوئی نیا دباؤ پیدا کر سکتی ہے، یا پھر یہ محض ایک علامتی فتح رہے گی جس کا عملی نفاذ وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنا رہے گا؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو شاید آنے والا وقت ہی بتائے گا، اور جس پہ ہمیں سوچتے رہنا چاہیے۔